إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پیغمبر کریم پر قرآن پاک کا نازل ہونا اور تہجد کی نماز، رات کی عبادتیں، اس کے بارے میں تذکرہ تھا. یہاں سے آگے بھی وہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام کو ہر وقت یاد رکھیں اور دنیا سے کٹ کر زندگی گزاریں. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اس وجہ سے اسی ہی پر ہر وقت بھروسہ رکھیں. لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کریں، میں خود ان کا حساب کتاب کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور دنیا سے ہٹ کر کٹ کر کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، ذہن میں ہو، زبان پر ہو، کام کاج میں اللہ ہی اللہ. یعنی کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، یعنی یہ جائز ہے ناجائز ہے. کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، یار اللہ تعالیٰ نے خیر کیا، میں خوش ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کے فضل سے ابھی گھر میں کھانا کھایا، پھر میں نے بولا تھوڑا سا باہر جاتا ہوں، پھر آپ سے ملاقات ہو گئی. خیر ابھی یار ٹائم ہو گیا ڈیوٹی پر جانا، بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑا ہوں. ہر طرح سے کسی نہ کس طریقے سے اللہ کا نام لیں. یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دنیا سے ہٹ کر کٹ کر اللہ ہی کی طرف مائل رہیں. دنیا سے ہٹ جانے کا مقصد کیا ہے کہ جب تک آپ عبادت میں لگے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں، تو دنیا کی پرواہ نہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بالکل ایسے جدا ہو جائیں کہ ان کو نیکی کی دعوت بھی نہ دیں، ان کو برائی سے روکیں بھی نہیں. یہ نہیں. اللہ کے نبی کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی سکھائیں اور برائی سے منع کریں. اس وجہ سے جہاد کا حکم بھی تھا، قرآن حدیث پڑھانے کا حکم بھی تھا، ان کی تربیتیں بھی تھیں، اور ان لوگوں کی دعوتیں کرتے، لوگوں کی دعوتوں میں جاتے، ویسے ملاقات کچہری کے لیے جاتے، کسی کے باغ کے اندر تشریف لے جاتے. مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو دنیا سے کٹ جائیں. جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو پہلے جو ہاتھ اٹھا کر کے اور ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کا معنی اسی تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ. معنی ابھی اس نے دنیا میں سے ہر چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تحریم، حرام. ابھی نہ میں بات کروں گا، نہ ادھر ادھر دیکھوں گا، نہ ہی کہیں آگے پیچھے چلوں گا، نہ کسی اور طرف توجہ کروں گا. سب چیزیں مجھ پر حرام، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ رہے گی. یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا.
اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مشرق کے بھی رب ہیں تو مغرب کے بھی رب ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اسی ہی کو اپنا کارساز سمجھیں۔ مشرق کا رب یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب کا رب یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے دن شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے رات شروع ہوتی ہے، یعنی دن کا مالک بھی اللہ تو رات کا مالک بھی اللہ۔ جب سب چیزیں آپ کا دن رات 24 گھنٹے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں تو آپ اللہ کو راضی کرو نا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات خود بخود آسان کر دیں گے۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز مانو کہ دنیا کے سارے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ایسا مانو گے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو گے تو تمہارے معاملات آسان ہوں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف ان پر صبر کریں اور ان کو چھوڑ دیں اچھے طریقے سے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، آپ مجھے چھوڑ دیں اور جھوٹوں کو جن کو نعمتیں دی گئی ہیں، اور آپ ان کو مہلت دیں تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر آپ گھبرائیں نہیں، یہ اگر آپ کے خلاف نفرتیں پھیلاتے ہیں پرواہ نہ کریں، آپ کو شاعر مجنون کہتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنے مشن کے اندر کوتاہی نہ کرنا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کا حساب کتاب میرے پاس آئے گا۔ یہ ہر زمانے کے دیندار طبقے کے لیے تسلی ہے۔ آپ جیسے ہی دین کا کام کرو گے نا، لوگ بہت زیادہ آپ کے دشمن بنیں گے، لیکن ان کی پرواہ نہ کرنا، آپ اپنے رخ پر چلتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے، پیارے انداز سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر کریم مجھے اور جھوٹوں کو چھوڑ دے، میں خود ہی ان کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں یہ کتنے پانی میں ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہی ابھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، اگر دو بندوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی طاقتور آ کر کے بولتا ہے آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس کو دیکھتا ہوں کس منہ سے یہ بدتمیزی کرتا ہے یا بدمعاشی کرتا ہے، میں اس کا حساب کتاب کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کریم کو فرما دے ذرنی، مجھے چھوڑ دو، والمکذبین، ان جھوٹوں کو بھی چھوڑو، دیکھتے ہیں ابھی کیسے یہ آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اولی النعمت، جو میری ہی نعمتوں کے سہارے چل رہے ہیں، ابھی یہ جو سردار بنے ہیں، مالدار بنے ہیں، یہ میں نے دیا ہے نا، جو ان کو طاقت ہے میں نے دی ہے، نعمتیں میں نے دی، اور میرے خلاف چلا رہے ہیں، میرے نبی کے خلاف چلا رہے ہیں، اب ان کو چھوڑو، میں ان کو دیکھتا ہوں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اب تھوڑا سا ان کو چھوڑ دیں، میں ان کا حساب کتاب کروں گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، چند ہی سالوں کے بعد ان کی ایسی پکڑ آئی کہ وہیں ذلیل و رسوا ہو کر کے پڑے ہوئے تھے غزوہ بدر کے دوران، سب کی لاشیں رل رہی ہیں، یہ دنیا کا عذاب، اور جیسے مر چکے گڑھے میں پھینک دیے گئے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کے اوپر کھڑے ہو کر کے فرمائے بتاؤ تو صحیح، مزہ آیا؟ ہم نے تو جو اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی تھی ان کو سچا پایا کہ دشمن رسوا ہوتا ہے، آپ بتاؤ آپ کو وہ مزہ آیا، عذاب کا مزہ جو میں نے پہلے تمہیں ڈرایا تھا؟ ان لدینا انکالا و جحیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی میرے پاس ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں اور آگ بھی ہے، زنجیروں میں جکڑ کر کے، پاؤں میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر ان کو ایسے گھسیٹا جائے گا کہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے میرے پاس کھانا خوراک بھی ہے لیکن گلے میں اٹکنے والا، اور بڑا دردناک عذاب بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے سزائیں بھی ہیں، آگ میں ہوں گے، سزائیں ہیں کہ بندھے ہوں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ کھانے پینے کو چاہیں کہ ہمیں دیا جائے تو کھانا ان کو یہ دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے گا، تھوہر، کانٹے، جو بھوک کی وجہ سے جب تڑپیں گے تو تمنا ہوگی ہم کھائیں، جیسے ہی منہ میں ڈالا کانٹے کون منہ میں ڈالتا ہے، لیکن جب بھوک کی وجہ سے مریں گے نا اور برداشت بھوک نہیں ہوگی نا تو پھر یہ بولیں گے کھا لیتے ہیں بھلا، تھوڑا سا منہ میں ڈالا گلے میں پھنس گیا، نہ نیچے اتر رہا ہے نہ اوپر۔ ابھی اس وقت میں کیا حال ہوگا جب جہنم کی آگ پر گرم کیے ہوئے کانٹے ان کے منہ میں جائیں، اور پھر جب نیچے اوپر نہیں آ رہے کئی سالوں تک اسی طرح سے وہ پھنسے رہیں گے، پھر ان کو پینے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی، ابھی یہ پیو تاکہ وہ نیچے اترے، اور وہ پینے کی چیز کیا ہوگی؟ کھولتا ہوا پانی، کھولتی ہوئی پیپ اور خون بدبودار، جس کے اندر یہ ڈوب رہے ہیں، تیر رہے ہیں، وہ ان کو پیپ دی جائے گی جس کی بدبو ہزاروں سال دور تک جا رہی ہے، اتنے ہزاروں میل مسافت پر جا رہی ہے، وہ پیپ ان کے قریب آئے گی، اس کی تپش کی وجہ سے جیسے ہی اس کی بھاپ ان کے چہرے کو لگے گی تو جو گوشت ہوگا وہ بھی اتر جائے گا۔ ویسے ہی جہنم کے آگ کی وجہ سے گوشت اترے گا، لیکن گوشت بار بار چڑھتا جائے گا تاکہ عذاب بھی بڑھتا جائے۔ تو پھر جیسے پئیں گے تو اندر کی پیٹ کے اور سینے کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جل کر کے نیچے گر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ، خوراک ان کو ملے گی گلے میں اٹکنے والی، اور عذاب ہوگا تڑپانے والا۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن زمین کانپ جائے گی، پہاڑ ہل جائیں گے، اور سارے کے سارے پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ ابھی تو آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہو زمین ہے بڑی نارمل، اس پر چلنا پھرنا، گھر بنانا، گھومنا پھرنا سب آسان، لیکن اس قیامت کے دن یہ زمین لرزتی رہے گی، کوئی بندہ ایک منٹ کے لیے وہاں سکون کے ساتھ ٹھہر نہیں سکے گا۔ پہاڑ اتنے طاقتور، آپ جب پیدا ہوئے اس وقت سے پہاڑوں کو دیکھتے رہے، 50-60 سال تک آپ اس کو دیکھتے رہے، کتنے ہی حالات آئے، سیلاب آئے، بارشیں آئیں، تپش ہوئی، آپ کے کئی سارے مکانات بھی گر گئے، نئے بن گئے، ٹوٹے بنائے، لیکن پہاڑ جیسے تھے ویسے تھے۔ کوئی آپ کی موت تک یعنی 70-80 سال کی آپ نے زندگی گزاری، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنے مضبوط، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ریت کے ذرات کی طرح اڑتے رہیں گے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا رعب اور جلال ہوگا۔ یہ وقت بھی آنا ہے، اس وجہ سے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کو دین سکھاتے رہیں، مان لیا تو ٹھیک، نہیں مان لیا تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، ان کا حساب کتاب میرے پاس ہوگا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں اور لاپرواہی کی زندگی گزاریں تو پھر اللہ معاف فرمائے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔